وطن کی فکر کرنا جہاں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ باسے کہہ رہے ہو آج یہ سودا کرو، دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو۔ ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی۔ اور ہوتی ہیں آزاد قومیں سر کٹا دینے کے بعد، خوف سے دل یکدم بالکل ہٹا دینے کے بعد۔ عزت سے ہم بھی جینے کے حقدار ہیں یہاں، شامل ہمارا خون بھی قربانیوں میں ہے۔ ستاتے ہیں بہت آدائیں دی تیرے غلاموں کو، پریشان حال امت ہے کہ شہ دو سرا اٹھیے۔ 457 سال کے بعد بابری مسجد جس جگہ پر قائم تھی، 22 دسمبر 1949 کو اسی بابری مسجد کے اندر جہاں پر مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، مصلی امامت جہاں پر تھا، 457 سال تک کوئی ایسا نہ ہوا جو اپنے دھارمک جگہ کا وہاں پر اعلان کرتا کہ یہاں پر یہ ہے۔ لیکن 457 سال کے بعد ایک جماعت اپنے مفاد اور فائدے کے لیے اٹھی، جس نے ایک قوم کو یہ باور کرایا کہ یہاں پر ہمارا دھارمک استھل ہے۔ وقت ایسا آیا کہ اسی بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ رات کے 2 بجے اسی ممبر پر جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے بتوں کو نصب کر دیا، اور صبح کے آرڈر میں مسلمانوں کو داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ سلسلہ یہی تک نہ رکا، بلکہ جب اس بابری مسجد کا دروازہ کھلا تو ایک بڑا فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور بڑا فتنوں کا دروازہ ایسا کھلا کہ وہاں سے ہوتے ہوئے پورے ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی مسجدوں کو منہدم کیا گیا، نہ جانے کتنی مسجدوں کو جو ہے توڑ دیا گیا۔ آپ کے دہلی کی سرزمین پر اگر پچھلے 10 سال کی آپ تاریخ دیکھو تو وقف بورڈ یا اس کے علاوہ جو اس دہلی کے اندر مسجدیں تھیں، 100 سے زائد مسجدوں کو توڑ دیا گیا، جہاں پر آج ان مسجدوں کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے الگ الگ گوشوں اور خطوں میں مسجدوں اور مدرسوں اور مزارات کا حال یہ کیا گیا کہ اگر کہیں پر مزار تھا تو اس مزار کو توڑا گیا، اگر کہیں مدرسہ تھا تو اس مدرسے کو توڑا گیا، اگر کہیں پر یہ اور ایسی چیزیں تھی کہ جہاں پر مسلمانوں کی نشانی اور علامت موجود تھی تو ان کو بھی توڑا گیا۔ آ گیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 50% سے زائد ہے، آج آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایام میں کہ سنبل کی شاہی جامع مسجد یہ ان کے نشانے پر آ گئی، اور اللہ اکبر کبیرہ، جو آج کی نہیں ہے بلکہ سینکڑوں سال پرانی سنبل کی شاہی جامع مسجد ہے۔ شاہی جامع مسجد کے اندر بھی سروے کا حکم دیا گیا، سروے کرا دیا گیا، لیکن خون کے پیاسوں کی خون پیاس کب بجھتی ہے؟ جب تک کہ وہ خون نہ لے لیں۔ سنبل کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمانوں کو سینوں پر گولیاں برسائی گئی۔ آج وہ وقت ہے کہ سنبل کے اندر 4 نوجوان ایسے جو غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، ان کے سینوں پر گولیاں چلا کر کے ان کو مسجد کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ وہ گولیاں چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہاں کے افراد جو ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پرشاسن ہے، جو اپنے آپ کو یہ ہندوستان کے ہر ایک ویکتی اور ایک انسان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، وہی افراد اپنے ہاتھوں سے یہ مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہر ایک خبر جا رہی ہے کہ کون کس پر کس طرح سے یہ حملہ کر رہا ہے۔ سنو، وہاں پر خون کی ہولی ختم نہ ہوئی، 5000 زائد مسلمانوں پر یہ FIR کر ان کی تلاش جاری کر دی گئی، ان کے پوسٹر چسپاں کر دیے گئے۔ مسجد ہماری چھنے، خون ہمارا بہے، ہمارے لوگ جیلوں میں جائیں، ہمارے علماء جیلوں میں جائیں۔ آج یہ تاریخ مسلمانوں کی بن رہی ہے، اور مسلمان غافل ہے، مسلمان اپنے کام کاج میں ہے، کرے تو کیا کرے بیچارہ، یہ اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہے۔ اور تو اور سنو، یہ ٹارگیٹ یہی پر نہ رکا بلکہ ساری خانقاہوں اور ساری خانقاہوں کو چھوڑ کر اجمیر معلیٰ، جو مسلمان جس اجمیر کی سرزمین پر یہ حاضری دینے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، جو ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز ہیں، جن کو ہندوستان کے اندر بھیجنے والی ذات سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسی اجمیر
اجمیر کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کے مزار کو یہ مٹانے کے لیے اور منہدم کرنے کے لیے باقاعدہ نچلی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن داخل کی جاتی ہے۔ میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جب ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑی درگاہ ہے وہ خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز یہ اجمیر کی سرزمین پر ٹارگیٹ کرنے کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ اجمیر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی درگاہ ہے جب وہیں پر ٹارگیٹ کر لیں گے تو چھوٹے موٹے تو ویسے ہی چپ ہو جائیں گے، چھوٹے موٹوں کا نام و نشان تو ویسے ہی مٹا دیا جائے گا۔